بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، درس جلالین چل رہا ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل والذین ہادوا هم الیہود والنصارى والصابئین طائفۃ من الیہود او النصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وعمل صالحا بشریعته فلهم اجرهم ای ثواب اعمالهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ روعی فی ضمیر آمن وعمل لفظ من وفیما بعده معناها۔ واذکروا اذ اخذنا میثاقکم عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة وتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين ولقد لام قسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناكم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها وبعدها وموعظة للمتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم۔ واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ أمتنع بالله من ان اکون من الجاہلین المستہزئین فلما علموا انه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ای ما سنها قال موسى انه ای اللہ یقول انها بقرة لا فارض مسنة ولا بکر صغیرة عوان نصف بین ذلك المذکور من السنین فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي السائمة أم عاملة إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها في الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزرع مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم۔ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں 4 اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو ان کے اشکال کا جواب دیا ہے، ایک شبہ ان کو ہو سکتا تھا گزشتہ آیات کی روشنی میں، اور 3 ان کی نافرمانیوں کی باتیں بتائی ہیں، نافرمانیوں کے قصے بتائے ہیں۔ پیچھے یہ گزرا تھا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ چھا گئی ہے اور ذلت کی گویا ان پر مہر لگا دی گئی ہے، تو ان کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اب اگر ہم ایمان لے بھی آئیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں یہ بتا دیا کہ اگر ایمان لے آتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، شریعت محمدیہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، صابی ہوں، کسی بھی مسلک اور فرقے سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے اور ان کو ان کا اجر ملے گا۔ اور تین خرابیاں جو ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، پہاڑ لے کر آ گیا فرشتہ کہ بات مانو ورنہ تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دیں گے، تو انہوں نے پھر بات مان لی۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو ایک حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا مچھلی کا، لیکن انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اور تیسرے نمبر پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ یہ جو مقتول کے قاتل کا پتہ کرنا ہے تو اس کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، تو اس چھوٹے سے حکم گائے ذبح کرنے کو لے کر انہوں نے اتنا پس و پیش کیا کہ سوالات کرتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گائے کے بارے میں قیودات بڑھتی چلی گئی، اور بالآخر پھر انہوں نے آخر میں اس حکم کو قبول کر لیا۔ تو تین نافرمانیاں ہیں۔ پہلی نافرمانی مکمل تورات پر عمل کرنے کے اعتبار سے، دوسری نافرمانی ایک خاص حکم کو بالکل نہ ماننے کے اعتبار سے، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار، اور تیسری نافرمانی گائے کو ذبح کرنے میں پس و پیش کرنا، سوالات کرنا اور تاخیر کا شکار ہونا، اور پھر اس کو کر لینا۔ تو یہ درجہ بدرجہ ان کی تین نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو صابئین ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو ایمان لائے تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جو بھی ایمان لائے گا تو وہ تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، ان کو اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے بہت سارے جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بالانبیاء من قبل کہہ کر دیا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش میں زندگی گزار کے چلے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ان میں اب جو پہلے کوششیں کر رہے تھے ایمان لانے کی، اور بعد میں نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، جیسے کعب احبار رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت ان کو شامل ہے۔ دوسرا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ الذین آمنوا سے مراد ظاہری طور پر ایمان لانے والے یعنی منافقین مراد ہیں، کہ بے شک منافقین، یہودی، نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی ایمان لے آئیں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے تو ان کو جنت مل جائے گی۔ اور بھی اس کے علاوہ اس میں اقوال ہیں۔ الذین آمنوا کی مراد، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انبیاء سابقین کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ مراد ہیں، اور پھر یہود، نصارہ اور صابئین کو تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ذکر کیا گیا کہ پہلے ایک عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گزشتہ انبیاء پر ایمان لانے والے، اور پھر ان کے بعد تخصیص کر دی کہ یہ ان میں سے بطور خاص یہ تین۔ والذین ہادو، اور جنہوں نے رجوع کیا۔ الذین ہادو سے مراد ہم الیہود، یہ یہودی ہیں۔ اب یہ جو ہادو لفظ ہے نا، ہادہ یہودو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو یہ انہوں نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سامری جادوگر کی باتوں میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو پوجنے لگ گئے تھے، بچھڑے کو۔ تو اس بچھڑے کو پوجنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پھر توبہ کی تھی، اس توبہ کے نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ انہوں نے اس بچھڑے کو پوجنے سے رجوع کر لیا تھا، اس وجہ سے ان کو الذین ہادو کہہ کے اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رجوع کیا تھا۔ یہ اس سے گویا ان کو یہ بھی یاد دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ تم لوگ پہلے بھی غلطی کر چکے ہو اور اس سے رجوع کیا تھا، اب دوبارہ تم غلطی کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لا کر، اس سے بھی تم رجوع کر سکتے ہو۔ چونکہ آیت کے اندر رجوع کا تذکرہ ہے تو اس کی مناسبت سے یہاں پر یہود کے بجائے الذین ہادو جو ہے وہ بلاغت کا حصہ ہے۔ النصارہ، عیسائی لوگ، اور الصابئین، یہ ایک خاص قسم کا فرقہ تھا، لیکن اس فرقے کے عقائد وغیرہ کیا تھے اس کے بارے میں تحقیق سے کچھ پتہ نہیں چلا، اس لیے مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے طائفۃ من الیہود او النصارى، کہ یہود یا پھر نصارہ کی ایک جماعت کا نام تھا۔ اور اسی قرآن کریم میں دوسرے 15 پارے میں بھی صائبین کا لفظ آیا ہے، تو وہاں جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہود کا ذکر کیا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں نصارہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی فرقہ تھا، واللہ عالم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی سے مراد ستارے کو پوجنے والے ہیں۔ تو من آمن منہم، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ جائے گا، فی زمن نبینا کہہ کر اسی اشکال کے جواب کی تکمیل کی ہے
کہ پہلے والے الذین آمنوا سے مراد بالانبیاء من قبل، اور دوسرے والے من آمن سے مراد فی زمن نبینا، کہ جو پہلے ایمان لے کر آ گئے تھے اب یہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ایمان لے کر آ گئے تو ان کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، بشریعتی ہی، یہاں سے بشریعتی ہی کہہ کر بھی ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان الذین آمنوا سے مراد تو مسلمان ہو گئے، اور الذین ہادو یہودی نصارہ اور صائبین، یعنی جو بھی مذہب کے لوگ ہوں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ جائیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، چاہے عیسائی ہوں اس زمانے کے، یہودی ہوں۔ بعض لوگ آج بھی یہ اشکال کرتے ہیں، تو ان کا یہ جواب قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے عامل صالحن کے اندر، اور اس کی وضاحت انہوں نے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بشریعت ہی کہہ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان اور آخرت، اللہ اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، عمل صالح کی بھی شرط قرار دی، اور عمل صالح نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر ہونا ناممکن ہے، لہذا عمل صالح کی قید سے پتہ چلا کہ شریعت مصطفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو مسلمان ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، صرف عیسائی اور یہودی ہونا فی زمانہ جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ہو سکتا۔ فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ای ثواب اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اب ثواب اعمالہم کہہ کر بھی ایک اشکال کا جواب دیا، چھوٹا سا اشکال ہے کہ اجرہم کہا ان کا اجر، تو اجر تو کسی عمل کا ہوتا ہے، کسی انسان کا تو نہیں ہوتا نا، اجر تو کہتے بدلے کو، بدلہ کسی عمل کا ہوتا ہے، تو یہاں انہوں نے کہا کہ مضاف محذوف ہے بیچ میں، ای ثواب اعمالہم، ثواب اجر کا ترجمہ ہو گیا، اعمال محذوف ہیں یہاں پہ۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ایک اشکال کا جواب دے رہے روعیہ فی ضمیری سے کہ یہ کیا، یہ عبارت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ آمنہ کے اندر واحد کی ضمیر ہے، عملہ کے اندر بھی واحد کی ضمیر ہے، جبکہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، تو یہ یا تو سب کے سب جمع کے صیغے ہوتے یا سب کے سب واحد کے صیغے ہوتے، تو یہ جواب دے رہے کہ روعیہ فی ضمیر آمنہ و عمل لفظ من، یہ جو شروع میں من آمنہ کا جو من ہے نا، من موصولہ، اس کی دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں، لفظی طور پر یہ واحد کا لفظ ہوتا ہے اور معنویت اس کے اندر جمع والی ہوتی ہے۔ تو آمنہ اور عاملہ کی ضمیر میں من کے لفظی رعایت کی گئی ہے، اور بعد میں تمام صیغوں میں جو ہم آ رہا ہے وفیما بعدہ معنیٰ، تو ان تمام بعد کے الفاظ میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، آگے پھر 3 نافرمانیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اب وہ عہد کس چیز کا لیا تھا؟ بالعمل بما فی التوراۃ، کے جو کچھ تورات میں اس پر تم عمل کرو گے۔ وقد رفعنا فوقکم الطور، قد نکال کر بتایا کہ ورفعنا فوقکم الطور جو ہے یہ جملہ حال ہے، اور ماضی جب حال بنتا ہے تو اس میں قد ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ ہو چاہے محذوف ہو، تو یہاں قرآن کریم میں محذوف تھا، انہوں نے نکال کر بتایا کہ یہ جملہ حال ہے، یعنی تم سے عہد لیا گیا اس حال میں کہ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، ہم نے اٹھایا۔ اب طور جو ہے وہ یہاں دونوں جہتیں اس کے اندر ہیں، ایک خاص قسم کے پہاڑ کا نام بھی طور تھا، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور ہر پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں، تو یہاں پر الجبل نکال کر یہ بتا دیا کہ دونوں معنی مراد ہیں۔ وہ کیسے کہ الجبل کے اوپر الف لام ہے، اب الف لام عہد ذہنی ہو سکتا ہے، عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ عہد خارجی ہوگا تو طور سے متعین پہاڑ مراد ہوگا، عہد ذہنی ہوگا تو عہد ذہنی میں چیز متعین نہیں ہوتی، جبل من الجبال، پہاڑوں میں سے کوئی بھی پہاڑ۔ اقتلعناہ من اصلی، جس کو ہم نے اس کی جڑ سے اکھاڑا تمہارے اوپر، لما ابیتم، جب تم نے قبولہ، تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ہم نے فرشتے سے کہا کہ تمہارے یعنی تمہارے آباء و اجداد کے اوپر پہاڑ کو لے کر آ جائے، تو وہ لے کر آ گئے تھے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، فرشتہ نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر یہ کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ لو قوت کے ساتھ۔ قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد ہے بجد و اجتہاد، یعنی اس پر عمل کرنے کی جو کوشش ہے اس کوشش کا پکا عزم کر لو۔ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے کو یاد، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے
اس کو یاد کرو. یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالعمل بھی، اس پر عمل کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچنا مراد ہے؟ یا تو آگ سے، النارا، یا پھر گناہوں سے، المعاصیہ. یعنی اگر تم تورات پر عمل کرو گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. یا دوسرا مراد یہ ہو سکتی ہے کہ تورات پر عمل کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. ثم تولیتم، تولیتم کا لفظی ترجمہ بتایا اعرضتم، پھر تم نے اعراض کیا اس سے. من بعد ذلک المیثاق یعنی الطاعہ، طاعت کی، اطاعت کا جو عہد لیا گیا تھا، اس عہد کے بعد تم نے اعراض کیا تو تمہارے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے تھے، لیکن پھر تم نے بات مان لی تھی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو تم ہلاک ہو جاتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیسے ہوئی؟ دو چیزوں سے ہوئی. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دی تھی بالتوبتی، او تاخیر العذابی، یا عذاب ان سے مؤخر ہو گیا کہ دنیا میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گرا کر ہلاک نہیں کیا، ان کو تھوڑی مہلت دے دی، اور جو ان میں سے ایمان نہیں لائے آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. الخاسرین کا ترجمہ الحالکین ہے، خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے، اور یہاں نقصان سے مراد مکمل ہلاکت ہے. وَلَقَدْ میں جو لام ہے یہ لام قسمیہ ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے، آگے دوسری نافرمانی کا ذکر ہے کہ علم تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، جو ان لوگوں کو تم جانتے ہو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، ہفتے کے بارے میں، ہفتے میں تجاوز کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں محذوفات نکالے ہیں. علم تم کے بعد عرف تم نکال کر یہ بتایا کہ علم یعلم کے اندر دو جہتیں ہیں. یا تو یہ افعال قلوب میں سے ہو تو اس صورت میں یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یا پھر یہ افعال تامہ میں سے ہو تو پھر یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے. تو یہاں یہ متعدی بیک مفعول ہے. الذین اعتدوا، اس کا ایک ہی مفعول آ رہا ہے، لہذا عرف تم نکال کر اس کی تعین کر دی کہ یہ متعدی بیک مفعول ہے. اور اعتدوا کا ترجمہ ہے تجاوز الحد، تم نے حد سے تجاوز کر دیا. منکم الذین اعتدوا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں. اب کیا تھا؟ بصید السمکی، مچھلی کو شکار کر کے. وقد نہیناکم عنہ، حالانکہ ہم نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے سے منع کیا تھا. اور اس سے مراد ہم اہل ایلہ، تمہارے آبا و اجداد میں سے ایلہ مقام پر رہنے والے ہیں، جو کہ مدین اور طور کے درمیان ایک شہر تھا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اب جب ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ایسے بندر بن جاؤ جن کو دھتکار دیا گیا ہے. خاسئین کا ترجمہ انہوں نے کیا مبعدین. خاسئین کہتے ہیں دھتکارے ہوئے لوگوں کو. ٹھیک ہے. مبعدین کا ترجمہ ہے دور کیے ہوئے لوگ، یعنی دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فکانوہا، تو وہ بندر بن گئے. وہلاکوا بعد ثلاثۃ ایام، اور 3 دن بعد وہ ہلاک ہو گئے. یہ اس بستی کے اندر ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. تو جنہوں نے نافرمانی شروع کی، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑتے تھے اور اس کو باندھ کر، اس کی رسی کو کنارے سے باندھ دیتے تھے، اور وہ رسی سے بندھی ہوئی مچھلی نیچے تیر رہی ہے ہفتے والے دن، اتوار والے دن اس کو نکال کے کھا لیتے تھے. یا اور کوئی تعویل کرتے تھے کسی اور ذریعے سے. تو وہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، وہ اس طریقے سے مچھلی پکڑتے تھے کہ اور گویا الٹا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے. تو بہت کچھ لوگ ان سے الگ ہو گئے، وہ دوسری بستی میں چلے گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی نہیں کریں گے. پھر ایک دن وہ صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ برابر کی بستی میں سے کوئی آواز وغیرہ نہیں آ رہی. جا کر دیکھا تو وہاں سب بندر بنے ہوئے تھے. پھر آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندر وغیرہ نظر آتے، بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بھی بنا دیا تھا. تو یہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو بندر اور خنزیر آج کل نظر آتے تو کیا یہ ان کی اولاد میں سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے جو بندر اور خنزیر بنتے ہیں ان کی کبھی بھی نسل نہیں چلتی. اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ ہلاکوا بعد ثلاثۃ ایام، اور وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ احادیث سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو یہ تفسیر میں اس کا اضافہ کرتے ہیں. فجعلناها ای تلک العقوبہ، ہم نے اس سزا کو عبرت بنایا. نکالن عبرتا مانعتا من ارتکاب مثل ما عملوا، عبرت ایسی عبرت بنایا کہ جو اس جیسے کاموں کے کرنے کے ارتکاب کرنے سے مانع بنے. لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد والوں کے لیے بھی. ای للامم التی فی زمانہا، یہ اس کی تشریح ہے، یعنی ان امتوں کے لیے جو ہمارے زمانے میں ہیں، ان کے زمانے میں تھی، وبعدہا، اور جو بعد کے زمانے میں تھی. وموعظۃ للمتقین، اور اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت بنایا متقیوں کے لیے. اب نصیحت تو متقی غیر متقی سب کے لیے ہے، متقیوں کو خاص کیوں کیا؟ پہلے تو متقین کا مفعول بھی ہی بتایا کہ متقین کا مطلب ہے ڈرنے والوں کے لیے. کس سے ڈرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور متقیوں کو بطور خاص ذکر کیا، خصو بالذکر، لأنہم المنتفعون بہا، کیونکہ اس نصیحت سے نفع وہی اٹھاتے ہیں، بخلاف دوسروں کے کہ وہ نصیحت تو پکڑتے ہیں مگر نصیحت ان کے لیے نصیحت تو ہوتی ہے مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایمان نہیں لاتے. وذکر، یاد کیجئے،
اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اچھا یہاں دیکھیں پیچھے کہا وَاذْكُرُوا، یہ بنی اسرائیل کی جب نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وَاذْكُرُوا نکالا، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے آبا و اجداد کی نافرمانی کا قصہ بتا رہے تھے. اب آگے پھر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. تو آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ گویا نبی علیہ السلام سے فرمانے کہ یا آپ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس حال میں کہ ان میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قاتل کو ان کے لیے بیان کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارا مذاق بنا رہے. اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا بتا دیں. اب وہ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا بہت مالدار تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کے کچھ رشتہ داروں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت ان کو مل جائے. اب وہ قاتل چھپے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے اس آدمی کا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں اس کا قاتل بتا دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ تمہیں قاتل اس طرح پتہ چلے گا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. پھر آخر میں واقعی یہ ہوا کہ اس گائے کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو مارا گیا. تو اس مقتول نے کھڑے ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، اور اس طرح پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک تو یہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا مقتول اگر کھڑا ہو کر بتا دے قاتل کا نام یہ ہے تو کیا اس سے قتل ثابت ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہماری شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو بذریعہ وحی بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل کون ہے، اس وجہ سے پھر قاتل کو سزا دی گئی. اب یہ اتنا واقعہ ہونا تھا، ان کو ایک گائے ذبح کرنی تھی، لیکن انہوں نے پھر پوچھا کہ گائے کی عمر کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے خود کیسی ہو. تو پھر ان کو جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر قیودات کا اضافہ کرتے گئے. اور اس دوران انہوں نے بیچ میں انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم سمجھ جائیں گے. اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان کو کبھی بھی نہ بتایا جاتا مزید گائے کے بارے میں، اور معاملہ جو ہے وہ ان کی نافرمانی پر معطل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. ہزواً مصدر ہے، اور انہوں نے محزوًا بنا نکال کر بتایا کہ مصدر بمعنی مفعول بھی ہے، اس میں مفعول ہے. مصدر جو ہے نا وہ یا تو مصدر کو ڈائریکٹ اس کے ذریعے سے اس کو خبر بنانا یا اس کو مفعول بھی ثانی بنانا. مفعول بھی ثانی جو ہوتا ہے وہ در حقیقت خبر ہوتی ہے. نحن حضوٌ اگر ہو ہم مذاق ہیں، اور اگر اس کو پھر اس کے شروع میں اتتخذو کا اضافہ کر دے تو یہ بنے گا اتتخذنا ہزوا. تتخذو جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے، اس کا متعدی، اور یہ متعدی جو بدو مفعول ہوتا ہے اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں. تو جو خبر ہوتی ہے وہ گویا اس پر ایک حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں محمول ہونا. تو یہ یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ مصدر کبھی بھی محمول نہیں بن سکتا، یعنی مصدر کو کبھی خبر نہیں بنایا جا سکتا. تو یہاں مصدر کو خبر کے طور پر کیوں بنایا گیا؟ تو اس میں پھر بہت سے اس میں تعویلیں کی جاتی ہیں کہ مصدر کو مبالغے کے طور پر لے لیا جائے، جیسے زید عدل، یا مصدر کو مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول قرار دیا جائے. تو یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی مصدر حضواً اسم مفعول محذوًا کے معنی میں ہے. محذوً بنا کا مطلب ہے ہمارا مذاق اڑایا گیا. ٹھیک ہے، ہمارا مذاق اڑایا گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا. اس میں فعل ماضی مطلق والا ترجمہ نہیں، اس میں مفعول والا ترجمہ، مذاق اڑایا ہوا کہہ لیں آپ. تو کیا آپ ہمیں بناتے ہیں اس حال میں، ہمیں ایسا بناتے ہیں کہ ہم مذاق اڑائے ہوئے ہیں، یوں اس کا کچھ لفظی ترجمہ بنتا ہے. اور پھر اس کو بامحاورہ ہم یوں کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. حیث تجیبون بمثل ذلک، اس طور سے کہ آپ ہم کو اس طرح جواب دے رہے ہیں، ہم قاتل کا پوچھ رہے ہیں، آپ گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. قال اعوذ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، امتنع، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من ان اکون من الجاہلین، اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں مذاق بنانے والوں میں سے ہو جاؤں. جب کسی سے شرعی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ آگے سے مذاق کرے تو یہ جاہلوں والا فعل ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جاہلین کا لفظ کہا. فلما علموا انہ عزم، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مذاق نہیں کر رہے، انہوں نے پکا ارادہ کیا ہے ٹھیک جواب دینے کا. تو قالوا ادع لنا، تو انہوں نے اب آگے سے انہوں نے حیل و حجت شروع کر دی کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو بتا دیں کہ ماہیہ، وہ گائے کیسی ہو. اب یہ ماہیہ جو ہے نا، اس سے ویسے تو ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے،
اور کسی چیز کی کیفیت کے بارے میں کیفہ سے سوال کیا جاتا ہے، کیفہ ہی وہ کیسی ہو، لیکن یہاں ما جو ہے کیفہ کے معنی میں ہے، تو یعنی پتہ چلا کہ ما کو کیفہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر گویا وہ اس کی عمر پوچھ رہے تھے، ای ما سنھا، گائے کی عمر کتنی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے یقول انہا بقرہ، کہ یہ ایک گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، جو نہ بہت عمر رسیدہ ہو اور نہ بالکل کم سن ہو۔ فارض فروزہ یا فروزو سے ہے، گائے کے بوڑھا ہونے کو کہتے ہیں، فروزت البقرۃ، گائے بوڑھی ہو گئی، فارضن کا مطلب ہے بوڑھی گائے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ انہوں نے مسنتن سے کیا، مسنتن بھی بڑی عمر والی کو کہتے ہیں، بڑی عمر والے انسان کو، بڑی عمر والے جانور کو بھی کہتے ہیں۔ ولا بکرن، اور بکرن کہتے ہیں کنواری کو، اور بالکل یہاں پر کم سن مراد ہے چھوٹی، چھوٹی عمر والی، صغیرتن۔ عوانن، عوانن یہ بھی عوانن جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ادھیڑ عمر، درمیانی عمر والی گائے جو ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں عوانن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے نا، خاص اس چیز کی خاص صفت کے لیے عربی میں الگ سے لفظ ہوتا ہے، وہ یہاں استعمال کیا گیا۔ عوانن کا ترجمہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نصفن کیا، یہ نصفن نہیں ہے، نصفن ہے۔ نصفن کہتے ہیں درمیانی عمر والی عورت کو، اور یہاں انہوں نے عوانن کا ترجمہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ درمیانی عمر والی جانور کو عوانن کہتے ہیں، بین ذالکا، اس کے درمیان۔ اب ذالکا جو ہے نا، المذکوری من السنین نکال کر ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ بینہ جو ہے دو چیزوں کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کے درمیان۔ جب ہم کہتے ہیں درمیان میں، تو کوئی دو چیزیں ہوتی ہیں نا جن کے درمیان میں بات ہوتی ہے، تو بینہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، جبکہ بینہ کے بعد ذالکا ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا بینہ ذانکا، ان دو کے درمیان۔ تو انہوں نے بتایا کہ ذالکا سے مراد، ذالکا کا مشار الیہ المذکوری من السنین، پیچھے جو عمریں گزری ہیں ان کے درمیان۔ تو المذکوری من السنین کہہ دیے تو پھر یہ لفظ ایک ہو گیا جو ذالکا کا مشار الیہ بن سکتا ہے، اور ترجمے کے اندر پھر پیچھے جو چیزیں گزری ہیں اور وہ دو ہیں، فارض اور بکر، تو یہ دو چیزیں آ گئیں، تو لہذا بینہ کا استعمال ٹھیک ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرو، بہ من ذبحھا، ما تؤمرون بہ، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی گائے کو ذبح کرنا، تو اب تم ذبح کر لو، تمہیں عمر بتا دی گئی۔ تو انہوں نے کہا اب ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گائے انہا بقرۃ صفراء، ایسی گائے ہو جو پیلی ہو، زرد ہو، پیلی۔ فاقعن، فاقعن بھی، فاقعن کہتے ہیں خالص پیلے کو کہتے ہیں، صفراء پیلے کو کہتے ہیں، فاقعن خالص پیلے کو کہتے ہیں، بالکل خالص پیلی ہو۔ خالص پیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کے پاؤں سب کے سب پیلے ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل پیلی ہو، زرد ہو ایک دم۔ لونہا تسر، فاقع لونہا، اس کا رنگ بالکل خالص پیلا ہو، شدید الصفرتی، یعنی شدید پیلا، شدید زرد ہو۔ تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، الناظرین الیہا، گائے کو دیکھنے والوں کو، بحسنہا، اس کے حسن کی وجہ سے، گائے اگر اوپر سے نیچے تک پوری کی پوری پیلی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ای تعجبہم، ان کو خوش تسر کا مطلب ہے دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب خوش کرنے تو کئی چیزوں سے ہوتا ہے، خوش کرنا کبھی بات چیت سے ہوتا ہے، تو یہاں مراد ہے تعجبہم، ان کو پسند آ جائے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ اب انہوں نے پھر تیسرا سوال کر دیا، وہ کیسی ہو، کیا مطلب ہے؟ الصائمۃ عاملۃ، کہ وہ چرنے والی ہو۔ اب عمر بھی پتہ چل گئی، رنگ بھی پتہ چل گیا، اب صرف اتنا بتا دو کہ وہ چرنے والی ہو یا وہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والی ہو۔ صائمہ کہتے ہیں کھیتیوں میں چرنے والے جانور ہوتے ہیں، چراگاہوں میں چر رہے ہوتے ہیں، اور عاملۃ کا مطلب وہ جانور ہوتے ہیں جو کھیت میں جن کے ذریعے سے ہل چلایا جا رہا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کی جا رہی ہوتی ہے، جن کو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عاملہ کہتے ہیں۔ ان البقر تشابہ علینا، یہ کہنے لگے کہ گائے جو ہے نا وہ ہم پر ابھی بہت متشابہ، ابھی جو آپ نے بتایا کہ پوری پیلی ہو اور درمیانی عمر کی ہو، تو یہ درمیانی عمر والی اور پوری پیلی تو بہت ساری گائیں، اب ان میں سے ہم کون سی ذبح کریں؟ اللہ کے بندے کوئی سی بھی ذبح کر لیتے چل جاتی، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کروا دی سوالات کے ذریعے سے۔ اور یہیں سے محاورہ ہم نے نکالا ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ۔ جب کوئی شاگرد کسی کلاس میں استاد سے جو ہے نا وہ غیر ضروری سوالات کر رہے ہوتے ہیں، استاد ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا مل کر آج یہ والا کام کر لینا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ استاد جی یہ والا کام اس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اتنے بجے کرنا ہے، کتنے بجے کرنا ہے، کتنی دیر میں کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، اور کسی کو ساتھ ملائیں، کس کے ذریعے سے کرنا ہے، کون سی چیزوں کے ذریعے سے کرنا ہے، الٹے سیدھے سوالات نا۔ تو ایسے موقع پہ استاد ان شاگردوں سے کہتا ہے کہ اس چیز کو بنی اسرائیل کی گائیں مت بناؤ۔
ان البقرہ ای جنس المنعوت بما ذکر، یعنی گائے کی وہ جنس جو پیچھے ذکر کی گئی ہے، وہ تشابہ علینا لکثرتی، اپنی کثرت کی وجہ سے ہم پر متشابہ ہو گئی، فلم نہتدی الی المقصودہ، ہم مقصود گائے کی طرف رہنمائی نہیں پا رہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ اب رہنمائی اب ہم سمجھ جائیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم ٹھیک طریقے سے گائیں تک پہنچ جائیں گے کون سی گائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے، لو لم یستثنوا، استثناء کرنے کا مطلب ہے انشاءاللہ کہنا، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو کبھی بھی گائے کے بارے میں مزید نہ بتایا جاتا۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ وہ اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ وہ زمین کو جو ہے وہ کھیتی کر رہی ہو زمین پر، اور نہ اس کے ذریعے سے زمین میں پانی پہنچانے، زمین کو پانی پلانے کا، آب پاشی کا کام کیا جا رہا ہو، یہ دونوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ذلول کا ترجمہ انہوں نے کیا، غیر مذللۃ بالعمل، ذلل یذلل تذلیلا کے ترجمہ ایک تو ذلیل کرنا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے جانور کو سدھانا۔ تو عمل کے ذریعے سے جانور کو کسی عمل میں سدھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تذلیل بالعمل۔ تو یعنی لا ذلول، وہ سدھایا ہوا جانور نہ ہو، تثیر الارض، جو کہ زمین کو وہ کر رہا ہو، زمین کو کھیتی باڑی کے لیے تبدیل کر رہا ہو، تقلبها للزراعۃ، زمین کو کھیتی باڑی کے لیے تبدیل کر رہا ہو۔ اب یہ جو تثیر ہوئے نا، اسارا یثیر الارض، زمین کو نرم کرنا، زمین کو کھیتی کے قابل بنانا، یہ اسارا یثیر ہے، اسی سے ثور نکلا ہے۔ یہ کام عام طور پہ بیل سے لیا جاتا ہے، تو بیل کو عربی میں ثور کہتے ہیں، یہ اسی اسارا یثیر سے ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے تثیر الارض، یہ ذلول کی صفت ہے، اور ذلول کی نفی کی گئی ہے، تو اس نفی میں یہ جملہ بھی داخل ہے کہ وہ ایسا سدھایا ہوا نہ ہو کہ وہ زمین کو، یعنی عاملت ان کی نفی کر دی۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتا ہو، یعنی وہ زمین جو کھیتی کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی آب پاشی کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ مسلمۃ، اور وہ جانور جو ہے وہ من العیوب و آثار العمل، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور نہ کسی مشقت کے اس کے اوپر آثار نظر آ رہے ہوں کہ دیکھنے سے لگے کہ اس سے تو بڑا کام لیا گیا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ لا شیۃ فیہا، اس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ شیۃ کا ترجمہ انہوں نے لون کیا، اور غیر لونہا سے اس کی پوری شیۃ کی تشریح کر دی، یعنی جو شیۃ ہے نا، شیۃ کہتے ہیں دھبے کو، داغ دھبے کو کہتے ہیں۔ اب داغ کس کو کہتے ہیں؟ پورے جسم کی رنگت کے مقابلے میں جو الگ رنگ ہوتا ہے اس کو داغ کہتے ہیں۔ کسی بھی جسم پر، پورا جسم گورا ہے تو اس پہ سفید رنگ کا دھبا ہوگا، پورا جسم کالا ہے تو اس پہ سفید دھبا ہوگا، پورا جسم گورا ہے تو اس پہ کالا دھبا ہوگا۔ اسی طرح یہ پوری پیلی ہو تو اس میں پیلے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ ہو اس کے اپنے پیلے رنگ کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، کہ اب جو ہے نا آپ نطقت بالبیان التام، اب آپ نے بات پوری واضح کر دی ہے۔ فطلبوها، انہوں نے گائے کو تلاش کیا، فوجدوها عند الفتى، ایک جوان کے پاس اس کو پایا جو کہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ اب دیکھیں والدہ کی فرما برداری کو بطور خاص روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فاشتروها، یہ گویا ایک طرح سے یہ وہ بہت اتنا مہنگا جانور نہیں تھا، لیکن چونکہ ڈیمانڈ آ گئی، اب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ جانور مہنگا ہو جاتا ہے، تو فاشتروها بملء مسکها ذهبا، اس کی چمڑے کے بقدر سونا دے کر اس کو خریدا انہوں نے۔ اب اتنا سارا مال اس بندے کو ملا جس کی یہ گائے تھی، اس کی یہ صفت آتی ہے روایت میں کہ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ تو ماں باپ کی فرما برداری ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت نعمتیں اور فراوانی عطا فرماتے ہیں، تو اسی لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو نا کہ دنیا میں فراوانی ملے تو اپنی والدہ کی بطور خاص اور والد کی بھی فرما برداری ضرور کرے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، لغلاء ثمنها، اس کے مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کو کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ یہ تھا بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ۔ اب چونکہ پوری سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ ایسا آیا ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام بقرہ ہے۔